لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك
أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدین. سورۃ النساء پارہ نمبر 6 آیت نمبر 148 to 162. لفظی ترجمہ: لا یحب اللہ، نہیں پسند کرتا اللہ، الجہر، ظاہر کو، بالسوء، ساتھ برائی کے، من القولی، بات سے، الا، مگر، من، جس پر، ظلم ہوا ہو، وکان اللہ، اور ہے اللہ، سمیعاً، سننے والا، علیماً، جاننے والا. ان تبدو، اگر تم کھول کر کرو، خیراً، کوئی بھلائی، او تخفوہ، یا چھپاؤ اس کو، او تعفو، یا معاف کر دو، عن سوء، برائی کو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، کان، ہے، عفواً، معاف کرنے والا، قدیراً، قدرت والا. ان الذین، بے شک جو لوگ، یکفرون، انکار کرتے ہیں، باللہ، اللہ کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، ویریدون، اور چاہتے ہیں، ان یفرقوا، کہ فرق نکالیں، بین اللہ، اللہ میں، ورسلہ، اور اس کے رسولوں میں، ویقولون، اور کہتے ہیں، نؤمن، ہم مانتے ہیں، ببعض، بعض کو، ونکفر، اور نہیں مانتے، ببعض، بعض کو، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یتخذوا، کہ پکڑیں، بین ذالک، اس کے بیچ میں، سبیلا، ایک راہ. اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الکافرون، وہی کافر، حقاً، اصل، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب، مہینہ، ذلت کا. والذین، اور جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا، اور فرق نہیں کرتے، بین احد، کسی ایک کے درمیان، منہم، ان میں سے، اولئک، یہی لوگ، سوف، ان قریب، یؤتیہم، دے گا انہیں، اجورہم، ان کے اجر، وکان اللہ، اور ہے اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا، نہایت مہربان. یسألک، سوال کرتے ہیں آپ سے، اہل الکتابی، اہل کتاب، کہ تنزل، تو اتار لائے، علیہم، ان پر، کتاباً، ایک کتاب، من السماء، آسمان سے، فقد سألوا، سو وہ سوال کر چکے ہیں، موسیٰ سے، اکبر من ذالک، اس سے بڑا. فقالوا، انہوں نے کہا، ارنا، دکھا ہمیں، اللہ،
جہرتاً بالکل سامنے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْهُمْ سو آ پکڑا انہیں صاعقۃ بجلی نے، بظلمہم ان کے ظلم کے باعث، ثم پھر اتخذوا انہوں نے بنا لیا، اجلا بچھڑا، من بعد اس کے کہ ماں جو جاءتہم ان کے پاس آ چکی، البینات نشانیاں، فعفونا پھر ہم نے معاف کیا، عن ذالک اس کو، وآتینا اور ہم نے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو، سلطاناً غلبہ، مبینہ صریح، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقہم ان پر، طور، بمیثاقہم ان سے عہد لینے کے واسطے، وقلنا اور ہم نے کہا، لہم ان سے، ادخلوا تم داخل ہو، الباب دروازے میں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا اور ہم نے کہا، لہم ان سے، لا تعدوا مت زیادتی کرو، فی السبت ہفتے کے دن میں، واخذنا اور ہم نے لیا، منہم ان سے، میثاقاً عہد، غلیظاً مضبوط، فبما سو بوجہ نقضہم ان کے توڑنے کے، میثاقہم اپنے عہد کو، وکفرہم اور ان کے کفر کرنے کے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، وقتلہم الانبیاء اور ان کے قتل کرنے کے نبیوں کو، بغیر حق ناحق، وقولہم اور ان کے کہنے کے کہ قلوبنا ہمارے دل غلف پردے میں ہیں، بلکہ طبع اللہ مہر کر دی اللہ نے، علیہا ان پر، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون سو وہ ایمان نہیں لاتے، الا مگر قلیلاً کم، وبکفرہم اور ان کے کفر کرنے کے، وقولہم اور ان کے باندھنے کے، علی مریم مریم پر، بہتاناً بہتان، عظیمہ بڑا، وقولہم اور ان کے یہ کہنے کے کہ انا بے شک ہم نے، قتل کیا، المسیح مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں، وما قتلوہ اور نہیں قتل کیا اس کو، وما صلبوہ اور نہیں سولی دی اس کو، ولیکن اور لیکن، شبہ وہی صورت بنا دی گئی، لہم ان کے آگے، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک جو لوگ، اختلاف کرتے ہیں، فیہ اس میں، لفی شکن البتہ شک میں پڑے ہیں، منہ اس کے متعلق، ما لہم نہیں ان کو، بھی اس کا، من علم کوئی علم، الا مگر اتباع الظن اٹکل کی پیروی کر رہے ہیں، وما قتلوہ اور اس کو قتل نہیں کیا، یقیناً، بلکہ رفع اللہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے، الیہ اپنی طرف، وکان اللہ اور ہے اللہ، عزیزاً غالب، حکیمہ حکمت والا، وَإِنْ اور نہیں، من اہل الکتاب کوئی اہل کتاب، الا مگر، لیؤمنن ضرور ایمان لائے گا، بہ اس پر، قبل موتہ اس کی موت سے پہلے، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یکون ہوگا وہ، علیہم ان پر، شہیدہ گواہ، فبظلمہم سو گناہوں کی وجہ سے، من الذین ان کے جو، ہادو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، علیہم ان پر، طیبات ان پاک چیزوں کو، احلت جو حلال تھی،
लहुम उनके लिए व बिशद्दिहिम और उनके रोकने की वजह से अन सबीलिल्लाह अल्लाह की राह से कसीरा बहुत ज़्यादा व अखदिहिम रिबा और बवजह उसके लेने के रिबा सूद वक़द नुहू हालांकि वो रोक दिए गए थे अनहु उससे व अखलहिम बवजह इनके खाने के अम्वाल अन्नासी लोगों का माल बिलबातिल नाहक व आतदना और हमने तैयार किया है लिल काफिरीना काफिरों के लिए मिनहुम जो इनमें हैं अज़ाबन अज़ाब अलीमा दर्दनाक लाकिन रासिखूना लेकिन जो पुख्ता हैं फिल इल्मी इल्म में मिनहुम इनमें से वलमुमिनूना और ईमान वाले युमिनूना सो वो मानते हैं बिमा इसको जो उन ज़िला नाजिल किया गया इलेका आपकी तरफ वमा और जो उन ज़िला नाजिल किया गया मिन क़ब्लिका आपसे पहले वलमुकीमीन अस्सलाता और कायम रखने वाले हैं नमाज वलमुतून ज़काता और अदा करने वाले हैं ज़कात वलमुमिनूना और ईमान लाने वाले बिल्लाही अल्लाह पर वलयौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर उलाइका सो ये लोग सनुतीहिम हम जल देंगे इन्हें अजरन अजर अजीमा बड़ा। तफसीर आयत नंबर 148 ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा अल्लाह बुरी बात के साथ आवाज़ बुलंद करना पसंद नहीं करता मगर जिस पर जुल्म किया गया हो और अल्लाह हमेशा से सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है। यानी इस आयत में अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि अल्लाह नहीं पसंद करता कि बुरी बात के साथ आवाज़ बुलंद करना, यानी बुराई का फैलाना, उसका नशर करना, उसका चर्चा करना अल्लाह को पसंद नहीं है। ना अपनी बुराई का इजहार किया जाए, ना अपनी बुराई को नशर किया जाए, यानी जो आप में बुराई है या आपसे कोई गलती हो जाए ना उसको नशर किया जाए और ना ही दूसरों के ऐब को नशर किया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में बुराई का चर्चा करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है। हाँ, अगर आपसे खुद से गलती हो गई, अल्लाह के हक़ में कोई कमी होगी, कोई गुनाह हो गया, कोई नाफरमानी होगी, तो दूसरों को बताने की बजाय, उसका चर्चा करने की बजाय, या ये कि कोई आपके पास आ रहा आपको हर एक को बताते चले जा रहे हैं, इससे मना किया गया। बल्कि करना क्या चाहिए? पर्दे ही में अपने रब से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए, अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। इसी तरह अगर किसी का कोई ऐब देखा जाए, किसी में कोई बुराई देखी जाए, तो उसको दूसरों को बताने की बजाय उसी शख्स को बताई जाए प्यार और मोहब्बत से, ताकि वो अपनी इस्लाह कर ले। हम क्या करते हैं, उसको नहीं बताते, लेकिन बाकी सब में उसकी उस बुराई, उसकी उस ऐब को नशर करते रहते हैं। इससे यहाँ मना किया जा रहा है। अब बुराई का चर्चा करने से नुकसान क्या होता है? इस तरीके से बुराई मज़ीद फैलती है। एक को देखकर दूसरे को भी उस बुराई करने की ज़रूरत पैदा हो जाती है। अच्छा, इसने कर लिया है तो मैं भी कर लेता हूँ, और दूसरे को देख के तीसरे में ज़रूरत पैदा हो जाती है, और यूँ बुराई फैलती ही चली जाती है। सबसे बड़ा इसका ये नुकसान होता है। आज देखिए हमारे मुआशरे में इनफरादी तौर पर भी बुराइयों का चर्चा किया जाता है, और इसी तरह मीडिया के ज़रिए इज्तमाही तौर पर भी बुराइयों का चर्चा किया जाता है, उनको नशर किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में बुराई आम होती चली जा रही है। और दूसरा बड़ा नुकसान क्या होता है, क्या हो रहा है इससे, कि बुराई को सुन सुन के, उसको देख देख कर हमें बुराई बुराई अब लगती ही नहीं।
تو نہ ہی اپنے عیبوں کو اچھالا جائے، نہ ہی اپنے عیبوں کو نشر کیا جائے، اور نہ ہی دوسروں کے عیبوں کو نشر کیا جائے۔ اپنے عیب کے بھی پردے میں ہی اللہ سے معافی مانگ لی جائے، اور دوسرے کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالتے ہوئے پردے میں ہی ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز محشر تم میں سے ایک شخص اپنے رب سے بہت قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھانپ لے گا، یعنی اس پر رحم کرے گا، پھر فرمائے گا تو نے فلاں فلاں عمل کیا تھا نا؟ وہ شخص اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں فلاں عمل بھی کیا تھا نا؟ وہ کہے گا ہاں، الغرض وہ اپنے ہر جرم کا اقرار کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا اور آج انہیں معاف کرتا ہوں۔ یعنی جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور اپنے عیبوں کو بھی نشر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی دنیا میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھتے ہیں، اور قیامت کے روز بھی اسی پردے میں اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب بھی چھپے رہیں، ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈلا رہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، نہ کہ ان کو نشر کرتے پھریں۔ ہاں، اصلاح کی غرض سے جس میں عیب ہے، جس کے اندر وہ برائی ہے، اس سے ذکر کیا جائے۔ کیسے؟ پیار، محبت، ہمدردی سے، اصلاح کی غرض سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو ظاہر کرنے والے ہیں، اور ظاہر کرنا یہ ہے کہ آدمی رات کو برا عمل کرے اور پھر جب صبح ہو تو اگرچہ اللہ نے اس کی برائی پر پردہ ڈال دیا ہو، لیکن وہ کہے اے فلاں میں نے رات کو ایسا ایسا کیا، اب اللہ نے تو اس پر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن اس نے اپنے عیب سے اللہ کا پردہ کھول دیا، یعنی اللہ نے تو ڈھانپا تھا عیب اس کا، کسی کو نہیں بتایا، لیکن اس نے خود ہی اپنا عیب سب کو بتا دیا۔ پھر آیت کے اگلے حصے پر دیکھتے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اگر کسی پہ ظلم کیا گیا ہے، وہ آواز اٹھا سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ شاید شرمندہ ہو کر ظلم کرنے سے باز آ جائے یا اس کی تلافی کی کوشش کرے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے بچ کر رہیں گے۔ پھر جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا مجھے میرا پڑوسی ایذا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا تو وہ پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا، تو سن کر ہر راہ گزر اس پر لعنت و ملامت کرتا۔ پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے تکلیف نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا اور اسے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ تو جس پر ظلم کیا جا رہا وہ آواز اٹھا سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ جہاں کسی شخص پر ظلم ہو رہا ہو، یعنی وہ مظلوم ہو کسی جگہ، تو مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی زیادتی کے خلاف آواز بلند کرے، یعنی ظالم کی زیادتی کے خلاف آواز بلند کرے، خصوصاً جہاں آواز بلند کرنے سے اس پر ظلم رک سکتا ہو یا اس کا مداوع ہو سکتا ہو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔
اگر تم کوئی نیکی ظاہر کر دو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کسی شخص پر اگر ظلم ہو رہا ہو تو اس کو بدلہ لینے کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن اتنا ہی جتنی اس کو تکلیف دی گئی ہے۔ ہاں، اگر وہ اس سے زیادہ لے لے گا تو وہ پھر خود ظالم بن جائے گا، لیکن یہاں پہ اس سے افضل اور بہتر بات کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے۔ وہ کیا؟ کہ اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو، یعنی معاف کر دو۔ تمہارے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، کوئی غلط رویہ اپنایا ہے، تم اس سے درگزر کر دو، معاف کر دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ افضل ہے۔ اور اگر تم درگزر کرتے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارا رب تو ہمیشہ سے معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کرے تو تمہیں بھی اپنے اندر یہ صفت تمہیں بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی ہوگی کہ تم بھی دوسروں کو معاف کرنے والے بن جاؤ، دوسروں سے درگزر کرنے والے بن جاؤ۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے اور تمہیں معاف کر دے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرو۔ لوگوں نے زیادتی کر دی، لوگوں نے تمہارے ساتھ برا سلوک کر دیا، تمہارے حق میں کمی کر دی، تو تم بھی درگزر کر دو، معاف کرنے والے بن جاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے درگزر کرے، تمہیں معاف کرے۔ اور پھر آگے آیت میں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے معاف کرنے والا، قدیراً ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی قدرت رکھتے ہوئے۔ عفوًّا کے بعد اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ قدیرہ، قادر ہے، قدرت رکھنے کے باوجود تمہیں کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، تم سے درگزر فرما دیتا ہے۔ تو تمہیں بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے کہ بے شک تم قدرت رکھتے ہو، تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن تم اپنے رب کی خاطر معاف کر دو، درگزر کر دو۔ یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، آپ سے سب نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا فرما دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں ہمیشہ اضافہ ہی فرماتے ہیں۔ تو معاف کر دینے سے، درگزر کر دینے سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا مقام اللہ تعالیٰ مزید بڑھا دیتے ہیں، اور دوسرے انسان کے دل میں بھی اس کی عزت، مقام مزید بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا کیا؟ درگزر کیا، معاف کر دیا، تو ان کے بھائیوں کے دل میں اپنے بھائی کا مقام بہت زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ وہ برسوں پرانا سارا حسد، ساری نفرتیں بھول گئے، اتنی عزت آ گئی ان کے دلوں میں ان کے لیے۔ یہ کس لیے ہوا؟ معاف کر دینے سے، درگزر کر دینے سے۔ اسی طرح سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور کسی برائی کا بدلہ اس کی مثل ایک برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی کسی برائی کا بدلہ اس کی مثل ایک برائی ہے، یعنی جتنی تکلیف کسی نے آپ کو پہنچائی آپ پہنچا سکتے ہو، صرف اتنی، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر جو معاف کر دے اپنے رب کی خاطر اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو کس سے بدلہ چاہیے ہمیں؟
اللہ سے بدلہ چاہیے۔ اگر اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے، ہماری خطاؤں سے درگزر کرے، ہمیں معاف فرمائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کریں، ان کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر سے روایت ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا، اور جو درگزر نہیں کرتا اس سے درگزر نہیں کیا جاتا، جو توبہ قبول نہیں کرتا، جو لوگوں کی سوری ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو اس سے بھی اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری معافی کو قبول کر لیں، ہماری سوری کو ایکسیپٹ کر لیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کی معافی کو قبول کرنے والے بنیں۔ اول تو ہم خود سے معاف کرنے والے نہیں بنتے، اور دوسرا کوئی آ کر ہم سے معافی بھی مانگے اپنی غلطی کی، ہم پھر بھی معاف نہیں کرتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے معافی مانگے تو اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگ ہم سے اگر آ کر معافی مانگتے ہیں تو ہم بھی انہیں معاف کر دیں، اور نہیں بھی مانگتے تو ان سے درگزر فرمائیں اللہ کی خاطر، اس سوچ سے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی درگزر فرمائے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ اور جو گناہ سے نہیں بچتا اسے نہیں بچایا جاتا۔ تو اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ صرف استغفار کرنے سے معافی نہیں ملتی، بلکہ اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ دوسروں کو ہم معاف کرنے والے بن جائیں، دوسروں سے درگزر کرنے والے بن جائیں، اور آج کے بعد سے کبھی کسی برائی کو نشر نہیں کرنا۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنے ماحول پر غور کریں، تو یہ چیز بہت عام ہے۔ کون سی چیز؟ کہ برائی کو نشر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آج ہمارا شاید مشغلہ یہ ہے کہ ہم ہر دوسرے بندے سے ملتے ہیں اور تیسری کی برائی بتا رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے فلاں کے گھر میں ایسا ہوا، تمہیں پتہ ہے فلاں کی بچی کے ساتھ ایسا ہوا، یا فلاں کے بچے نے یہ کام کر دیا۔ اور ہم خواتین میں تو یہ چیز بہت پائی جاتی ہے۔ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ہمیں لوگوں کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالنا ہے اور اپنے عیب پر بھی پردہ ڈالنا ہے۔ اپنے عیبوں پر بھی پردہ ڈالنا ہے، نہ اپنے عیب نشر کرنے ہیں، نہ ہی لوگوں کے عیب نشر کرنے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 150 میں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کریں، اولئک هم الکافرون حقا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، سچے کافر ہیں۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اہل کتاب کے متعلق جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ وہ بعض نبیوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے، جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور اسی طرح عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں یہ پکے کافر ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کی،
یہی لوگ ہیں جنہیں وہ عنقریب ان کے اجر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب یہاں ان سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہر کتاب اور اس ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتارے، سو وہ تو موسیٰ سے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھلا، تو انہیں بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیا، پھر انہوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، تو ہم نے اس سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا کیا۔ اب یہاں پہ اہل کتاب کے اس مطالبے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ وہ کیا تھا؟ یہودیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر پوری تورات لکھی ہوئی نازل ہوئی، اسی طرح آسمان سے ہمارے لیے کوئی کتاب اترنی چاہیے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، تاکہ ہم تمہارے اوپر ایمان لیں۔ یہ بات انہوں نے ہر درمی اور کفر کی وجہ سے کی تھی، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تورات میں بیان کردہ دلائل ان کے ایمان لانے کے لیے کافی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سے کو تسلی دیتے ہوئے کہ آپ ان کے اس مطالبے پر حیرت نہ کریں، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا سوال کیا تھا کہ ہمیں اللہ کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی تو وہ کتاب دیکھ کر بھی نہیں مان لائے تھے، تب موسیٰ علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں تو تمہارے رب کو کیا دیکھنا ہے؟ کھلم کھلا دیکھنا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آسمان سے بجلی نے انہیں ان کے عناد و کفر کی وجہ سے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کے حال پر رحم کرتے ہوئے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کے علاوہ انہوں نے بڑا جرم کیا کیا کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کی پرستش شروع کر دی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور دوبارہ انہیں توحید کی دعوت دی اور شرک پر ان کے سرزنش کی، تب انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے پھر انہیں معاف فرما دیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا بَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان پر پہاڑ کو ان کے پختہ عہد لینے کے ساتھ اٹھا کھڑا کیا، اور ہم نے ان سے کہا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرو، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا۔ بنی اسرائیل نے جب تورات کے احکام کی پابندی کرنے سے انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام جس دین و شریعت کو لائے تھے اس کی حکم عدولی ان سے ظاہر ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر پہاڑ کو بلند کر دیا اور ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانو، تو انہوں نے ماننا شروع کر دیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، مگر حالت سجدہ میں بھی اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں پہاڑ ان پر گر نہ جائے، یعنی پہاڑ کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی بات منوائی۔ لیکن کیا تھا کہ جب ان پر کوہ طور بلند کیا گیا تب تو مان گئے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی
وہ پہاڑ درست کر دیا گیا، پھر اپنی اسی روش پر آگے۔ آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آزمائش ہماری زندگی میں لاتے ہیں ہمیں اپنی طرف واپس پلٹانے کے لیے، اس لیے لے کر آتے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کی طرف واپس پلٹ جائیں، اس کے احکامات کی جو نافرمانی کر رہے ہیں اس کو ماننے والے بن جائیں، اس کے دین کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی آزمائش آتی ہے بالکل انہی کی طرح اس وقت اللہ والے بن جاتے ہیں، اللہ کے ماننے والے بن جاتے ہیں، نمازیں بھی وقت پر ادا کرتے ہیں، دعاؤں کی بھی کثرت ہو رہی ہوتی ہے، ذکر کی بھی کثرت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو ہم سے دور کرتے ہیں، ہم سے ٹال دیتے ہیں، تو پھر ہم اپنی اسی روش پر واپس آ جاتے ہیں۔ اب دوسرا انہیں حکم کیا دیا گیا تھا کہ وہ شہر جو انہوں نے فتح کیا تھا اللہ کے فضل سے، انہیں کہا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے، یعنی عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، لیکن سجدہ ریز ہوتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، مگر یہ اکڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ اور تیسری کس زیادتی کا ان کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان سے کیا کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرو، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا۔ کون سا عہد لیا تھا؟ کہ ہفتے کے دن ان کا کام کاج کاروبار سب منع کیا گیا تھا، ان کو بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس دن اللہ کی عبادت کرنی تھی۔ جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن اور جمعے کا وقت خاص تھا جس میں ہم کاروبار وغیرہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے کیا تھا؟ ہفتے کا دن تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے اس حکم میں ہیلا سازی کی۔ کیا کرتے تھے کہ آزمائش کے طور پر اس روز ان کے پاس، ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے دریاؤں میں مچھلیاں ابل ابل کے سامنے آتی تھی۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ ہفتے کی رات کوئی جال بچھا دیتے تھے اور اتوار کی صبح نکال لیتے تھے، یعنی اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے ہیلا سازی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں سزا کے طور پر عبرت کا نشان بنا دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ پھر ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ان کی اللہ کی آیات کا کفر کرنے، اور ان کے انبیاء کو کسی حق کے بغیر قتل کرنے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر کر دی، تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ان کے عہد توڑنے۔ کون سے عہد توڑنے؟ کہ اللہ نے کوہ طور کو بلند کر کے ان سے عہد لیا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ احکامات پر عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ پھر ان سے کیا عہد لیا تھا؟ ہفتے کے دن کا عہد لیا، لیکن انہوں نے سارے ہی عہد توڑ ڈالے، تو اس کے بعد اور کیا کیا؟ اللہ کی آیات کا کفر کیا، انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ اور کس بات کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی؟ ان کے یہ بات کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل کیا ہیں؟ غلاف میں ہیں، یعنی ہمارے پاس بہت علم ہے، ہمیں بڑی سمجھ ہے، ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو ان کی اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کہ اسٹیمپ لگ گئی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا آپ سے نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ دوبارہ بار بار کرے تو سیاہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو وہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل پر چھا جاتا ہے، اور پھر ایسے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ یہ زنگ آلود ہے، اب اس کے اندر خیر نہیں جا سکتی۔ تو اس سے پہلے کہ سارا دل زنگ آلود ہو جائے، جتنا دل سیاہ ہوا ہے اس کو توبہ کے پانی سے دھو لیا جائے، اس زنگ کو دور کر دیا جائے،
توبہ وہ واحد چیز ہے جو دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی ہے، اس سے پہلے کہ دلوں پر مہر لگ جائے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور کس وجہ سے ان پر مہر لگی، کس وجہ سے ان پر لعنت ہوئی؟ ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر ان کا بہت بڑا بہتان باندھ دینے کی وجہ سے۔ اب کفر بکفرہم یعنی کیا تھا ان کا کفر؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود ان کی نبوت کا انکار کر دیا اور کفر کا ارتکاب کیا، اور پھر حضرت مریم کی طرف زنا کی نسبت کر کے مزید بہتان باندھا، جس کا ذکر سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے آئی، انہوں نے کہا اے مریم یقیناً تو نے بہت برا کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تیری ماں کوئی بدکار تھی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگائی۔ پھر آگے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، اور کس وجہ سے ان پر لعنت ہوئی کہ انہوں نے کیا کہا؟ ان کے یہ کہنے کی بدولت کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، اور لیکن ان کے لیے اس مسیح کا شبیہ بنا دیا گیا۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہوں نے اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، جہاں وہ زندہ موجود ہیں، قیامت سے پہلے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، 40 سال یہاں زندگی گزاریں گے، اور دجال کو قتل کرنے کے بعد طبی موت فوت ہوں گے۔ یہی ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہی درست بات ہے۔ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، اور حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ ان کی جگہ کسی اور آدمی کو قتل کر کے سمجھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا، جہاں وہ زندہ موجود ہیں اور قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا یقیناً ان کے متعلق بڑے شک میں مبتلا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، آیت نمبر 159، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔
یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کر کے اسلام کا بول بالا کریں گے، تو اس وقت جتنے یہودی اور نصرانی ہوں گے وہ انہیں بھی قتل کر ڈالیں گے، اور روئے زمین میں مسلمان کے سوا کوئی اور باقی نہیں بچے گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جزیہ موقوف کر دیں گے، اور یہود و نصارہ میں سے جو اسلام قبول نہیں کرے گا اسے قتل کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جلد ہی تم میں عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے، نیز تب مال کی اس قدر فراوانی ہو جائے گی کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگا۔ یہ بیان کرنے کے بعد سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ کون سی آیت؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 109۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ پھر آگے آیت نمبر 160 میں، فَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرٌ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور کس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، کس وجہ سے ان پر مہر لگا دی گئی، اور کون سی وجہ ہے؟ تو جو لوگ یہودی بن گئے، ان کے بڑے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی زیادتی کی وجہ سے سزا کے طور پر ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ویسے ہی رزق کی تنگی کر دی جاتی ہے، یا بعض اوقات سب کچھ ہوتے ہوئے انسان کچھ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ نعمتیں نہیں کھا سکتا، وہ نعمتیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانیاں، ظلم و زیادتی کرنا، اللہ کے حق میں کمی کرنا انسان کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور کس وجہ سے حرام کی گئی، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے۔ تو ایسے لوگوں کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العزت ان کو سزائیں دیتے ہیں، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ ان کو ان چیزوں سے منع کیا گیا تھا، اس کے باوجود یہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اس کے باوجود یہ زیادتی کرتے تھے، حالانکہ انہیں ان کاموں سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، اور لوگوں کے مال آپس میں باطل طریقے سے کھا جاتے تھے، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، زیادتی کرتے تھے، اور ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اللہ نے ان پر کون سی چیزیں حرام کی تھی جن کا ذکر آگے سورۃ الانعام میں آئے گا۔ آیت نمبر 146 سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ
بعزم ذلك جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخون والا جانور حرام کر دیا، اور گایوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی، سوائے اس کے جو ان کی پشتیں یا آنتڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہو، یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی جزا دی، اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ یعنی ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی زیادتیوں کی وجہ سے، ان کے سود کھانے کی وجہ سے، ان کے آپس میں مال ناحق کھانے کی وجہ سے، اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان پر یہ چیزیں کیا کر دی؟ حرام کر دی۔ تو پتہ کیا چلتا ہے ان آیات سے؟ کہ ایسے اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں، ایسی برائیاں کرنے والوں کو اللہ رب العزت دنیا میں بھی سزا سے دوچار فرماتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور جو مومن ہیں، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو خاص کر نماز ادا کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ علم میں پختہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کے متلاشی ہوں اور وہیں سے دلیل اور رہنمائی حاصل کریں، لکیر کے فقیر نہ ہوں۔ جب حق سامنے آ جائے اور اس کے ماننے والے ہوں، پہلے اس کے متلاشی ہوں، اس کو تلاش کر رہے ہوں، اور جب انہیں مل جائے پھر اس کو مان جانے والے ہوں، پھر اس پر ڈٹ جانے والے ہوں، پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ جیسے ان میں یہودیوں میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی جنہوں نے یہودیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول تسلیم کر لیا تھا، ان کے لیے اللہ کے ہاں دوہرا اجر ہے۔ علم تو بہت لوگ حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کی خوبصورتی چند لوگوں میں نظر آتی ہے، اور کن لوگوں میں نظر آتی ہے؟ جن لوگوں کے دل میں علم راسخ ہو جائے، جن لوگوں کے دل میں علم اتر جائے، پھر وہ ایسے بن جاتے ہیں۔ کیسے؟ ایمان لانے کے بعد، علم کے بعد ایمان، اور پھر ایمان لانے کے بعد نمازوں کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے۔ اور کیسا ایمان لانے والے؟ کہ پھر ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنے والے۔ ایک اور قول کے مطابق راسخون فی العلم میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی ہوتا ہے۔ تقوی کیا؟ وہ خوبصورت احساس، محبت بھرا دل، جس میں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اس ناراضگی کے ڈر سے وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے۔ اس کے اور مخلوق کے درمیان عاجزی و انکساری ہوتی ہے، یعنی وہ لوگوں کے درمیان اکڑ کر نہیں چلتا، اور اس کے اور مخلوق کے درمیان، اللہ کی مخلوق کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ عاجزی ہوتی ہے۔ وہ جھک کے رہتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہوتی ہے، اس کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، دنیا چلی بھی جائے تو اس کو کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی اس پر رونا دھونا نہیں مچاتا۔ نمبر 4، اس کے اور اس کے نفس کے درمیان جہاد ہوتا ہے، سبحان اللہ، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے اور اس کے نفس کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ جہاد ہوتا ہے، یعنی جہاد کے لیے وہ ہر وقت
اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے وہ ہر وقت اپنے نفس سے لڑتا رہتا ہے۔ اور راسخون فی العلم میں عاجزی ہوتی ہے، اپنے سے بڑوں کی عزت کرتے ہیں، چھوٹوں کو حقیر نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی راسخون فی العلم بنا دے، اور ان صفات کو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم واقعی میں راسخون فی العلم کہلانا چاہتے ہیں، نمبر 1 کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، نمبر 2 عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے، کبھی کسی کو حقیر نہ جانیں، اپنے اندر کبھی کوئی بڑائی کا احساس نہ آنے دیں، نمبر 3 دنیا سے بے رغبت ہو جائیں، نمبر 4 ہم اپنے نفس کے خلاف کھڑے ہونے والے بن جائیں، اپنے نفس سے اللہ کے راستے میں دوڑنے کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے آج جو بھی آیات پڑھی ہیں ان سب کو ہمارے عمل میں ڈھال دیں، ہمیں راسخون فی العلم بنا دیں، ہمیں اپنے اور دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے بنا دیں، ہمیں حکمت کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کرنے والا بنا دیں، ہمیں درگزر کرنے والا بنا دیں، ہمیں معاف کرنے والا بنا دیں، اور ہم سب سے اللہ پاک راضی ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف
بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.